اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو حرام اور حلال کی پہچان بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام کا ایک لقمہ اگر آپ کے پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہم نے کہہ رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ان کا یہ فرمان ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اور جس کا کھانا حرام، پینا حرام، بیٹھنا حرام، چلنا حرام، سونا حرام، سب کچھ حرام ہو تو اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ اللہ رب العالمین حرام سے تو پرہیز بتا رہا ہے، حرام کی طرف دیکھو مت، حرام کو چھوؤ مت۔ اور آج کل مسلمان حرام میں زیادہ مبتلا ہے۔ بیاج لے رہا وہ بھی حرام، بیاج لینا ہی وہ تو ہے حرام، اور ایسی کتنی مثالیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہیں، مگر آدمی نہیں مان رہا۔ خنزیر کا گوشت نہیں کھا رہا، وہ بھی حرام، اور بیاج لینا بھی حرام۔ خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا اور بیاج کھا لے گا۔ آج کل تو مسئلے ہی خراب ہے، گھر گھر میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ، میرے بچوں کی زندگی میں کچھ، رشتہ داروں کی زندگی میں کچھ جہاں حالات دیکھو، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں، جیسے زکام، کھانسی، بخار اور ٹائیفائڈ بننا، اور فالج اٹیک کرنا، کینسر کی بیماری عام ہونا، اور یہ ہے کیا؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پاک کھاؤ، پاک کماؤ۔ آج تو حرام کی طرف آدمی آج کل حرام کما رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے بچوں کو، حرام خون بن رہا ہے، تو ہماری دعاؤں کا اثر کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یا آپ یہ سمجھو حرام سے اتنی ایسا بھاگو جیسے آگ جلتے میں انگلی جل جائے تو آدمی چیختا ہے، ایسے ہی حرام چیز ہے۔ حرام سے بچو، حرام سے اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو حرام سے بچاؤ۔ آج کل مسلمان عورت یا مرد دیکھو شادی بیاہوں میں دیکھو، میرج ہال میں کیا حال ہے، اور بے پردگی، بے پردہ عورت گھوم رہی، آدمی بھی کھا رہا ہے، مرد بھی کھا رہے، عورت بھی کھا رہی ہے، بچے بھی کھا رہے ہیں، لڑکیاں بھی کھا رہے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں۔ یہ بے پردگی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لعنت کی زندگی ہے ایسی، یہ لعنت کی زندگی ہے ایسی۔ عورت بھائی بھی کھا رہا ہے، اس کے ساتھ میں بہن بھی کھا رہی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور کندھے پہ دوپٹہ ڈال رکھا ہے، بھائی بھی ہے ساتھ میں، باپ بھی ساتھ میں کھڑا ہے، اس کے رشتہ دار بھی کھڑے ہیں، اسے دیکھ بھی رہے۔ ماں کی حالت کیا ہے؟ آج کل باراتوں میں جاؤ کیا حال ہے، بازاروں میں جاؤ عورتوں کا کیا حال ہے۔ ہم نے خود اپنے، یہ ہماری کرتوتیں ہیں، یہ جو عورت آج بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ اپنی عورتوں کو پابندی لگاؤ، اپنے بچوں کو پابندیاں لگاؤ، نہیں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا عورت سے، اور یہ تمہاری پکڑ، اللہ تو شوہر کی پکڑ کرے گا، عورت سے بھی نہیں پوچھے گا، عورت سے بھی اتنا پوچھے گا تو بازار کیوں گئی، ہمیں شوہر نے بھیجا، اور تیرا نام لے گی، تیری پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں۔ اس لیے بزرگوں، دوستوں، یہ بات غور سے سنو، غور سے فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ آنے والی نسل کو اگر بچانا ہے، ہمیں دین پہ چلنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے، ہماری زندگی میں دین ہوگا تو ہم 100% کامیاب ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہوگا تو ہم کتنی بھی محنت کر لیں، کوئی کامیابی نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے لہٰذا آپ لوگ غور کرو، غور فکر کرو، انشاءاللہ آنے والا ٹائم اللہ تمہارا بہتر کر دے، ہمارا بہتر کر دے۔ ہم بھی اسی میں مبتلا ہے، سارے کے سارے اسی ٹولی میں ہے۔ اللہ ہر ایک انسان، ایک عورت، ایک مرد سے پوچھے گا، ایک ایک سانس کا حساب اللہ لے گا۔ میدان حشر کا
میدان حشر برپا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، رات آنی نہیں، دن ڈھلنا نہیں، وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اس وقت کے لیے سوچو، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا۔ اس وقت کے بارے میں سوچو۔ اللہ رب العالمین 5 سوال تو ہر حال میں پوچھے گا، 5 کے جواب چاہیے، 5 کے جواب دینے ہیں، ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہماری ماں کو بھی، باپ کو بھی، سب کو 5 سوال اللہ پوچھے گا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ لوگ غور کرو، فکر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے تنہائیوں میں مانگا کرو، تنہائیوں میں رویا کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کیا کرو، اور صبح اور شام کی تسبیح بیان کرا کرو، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار کی تسبیح پڑھا کرو، اور کم سے کم 1200 بار استغفار، 1200 سے لگا کے 12,000 تک استغفار کا ورد رکھو، 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھو، اس کی پابندی رکھو، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آج تو سنتوں کا جنازہ نکال لیں، پانی پینے کی 7 سنتیں، کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے آدمی بھی پی رہا ہے، عورت بھی پی رہی ہے، شرم نہیں آتی، مر جاؤ ڈوب کے۔ آدمی بھی دیکھ رہا ہے، عورت پی رہی ہے، آدمی دیکھ رہا ہے، اور مرد پی رہا ہے، عورت دیکھ رہی ہے، بتاؤ بدکنی دیکھو کیسی ہے، حالات دیکھو کیسے اللہ نے پیدا کیے، ہمارے تمہارے حالات اس میں بدتر آ گئے۔ سنت کا جنازہ نکالے، کامیابی کہاں سے ملے گی؟ پتہ کامیابی نہیں مل رہی، ہم بہت پریشان ہیں، گھروں میں برکت نہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت تو دین میں اللہ نے رکھی ہے۔ بھائی السلام علیکم۔